میں سہمے بھیگتے بلی کے بچے کو، ذرا سی دیر کو گھر لے کے آنا بھی محبت ہے، عبادت ہے۔ اور یہ تجربہ سبھی کرتے ہیں کہ کوئی چڑیا جو کمرے میں بھٹکتی آن نکلی ہو، کوئی چڑیا جو کمرے میں بھٹکتی آن نکلی ہو تو اس چڑیا کو پنکھے بند کر کے راستہ باہر کا دکھلانا محبت ہے، عبادت ہے۔ کوئی چڑیا جو کمرے میں بھٹکتی آن نکلی ہو تو اس چڑیا کو پنکھے بند کر کے راستہ باہر کا دکھلانا محبت ہے، عبادت ہے۔ کسی کے درد سہلانا، کسی روتے ہوئے کے جی کو بہلانا۔ اور آخری لائن ہے کہ میٹھا بول، میٹھی بات، میٹھے لفظ، کہ میٹھا بول، میٹھی بات، میٹھے لفظ سب کیا ہے؟ محبت ہے، عبادت ہے، محبت ہے، عبادت۔ میری محفل تھا، میری خلوت جاں تھا، کیا تھا؟ یعنی کہ میری محفل بھی اور میری تنہائی بھی۔ میری محفل تھا، میری خلوت جاں تھا، کیا تھا؟ وہ عجب شخص تھا، ایک راز نہاں تھا، کیا تھا؟ وہ عجب شخص تھا، ایک راز نہاں تھا، کیا تھا؟ شعر دیکھیے گا۔ بال کھولے ہوئے پھرتی تھی حسینائیں کچھ، بال کھولے ہوئے پھرتی تھی حسینائیں کچھ، وصل تھا یا کہ جدائی کا سما تھا، کیا تھا؟ بال کھولے ہوئے پھرتی تھی حسینائیں کچھ، وصل تھا یا کہ جدائی کا سما تھا، کیا تھا؟ اور خالد بھائی، ہائے اس شوق کے، ندا صاحب، ہائے اس شوق کے کھل پائے نہ اسرار کبھی، ہائے اس شوق کے کھل پائے نہ اسرار کبھی، جانے وہ شخص یقین تھا کہ گماں تھا، کیا تھا؟ ہائے اس شوق کے، ہائے اس شوق کے کھل پائے نہ اسرار کبھی، جانے وہ شخص یقین تھا کہ گماں تھا، کیا تھا؟ اور شعر سنیے گا۔ تم جسے مرکزی کردار سمجھ بیٹھے ہو، تم جسے مرکزی کردار سمجھ بیٹھے ہو، وہ فسانے میں اگر تھا تو کہاں تھا، کیا تھا؟ تم جسے مرکزی کردار سمجھ بیٹھے ہو، وہ فسانے میں اگر تھا تو کہاں تھا، کیا تھا؟ اور کیوں وسیع شاہ پہ پری زادیاں جان دیتی ہیں؟ بھئی دیکھیے، ایسا کہنے اور سوچنے میں کیا حرج ہے؟ کیوں وسیع شاہ پہ پری زادیاں جان دیتی ہیں؟ کوئی شاعر تھا، ہنسی تھا کہ جواں تھا، کیا تھا؟ اپنے احساس سے چھو کر مجھے سندل کر دو، اپنے احساس سے چھو کر مجھے سندل کر دو، میں کہ صدیوں سے ادھورا ہوں مکمل کر دو۔ اپنے احساس سے چھو کر مجھے سندل کر دو، میں کہ صدیوں سے ادھورا ہوں مکمل کر دو۔ نہ تمہیں ہوش رہے اور نہ مجھے ہوش رہے، اس قدر ٹوٹ کے چاہو مجھے پاگل کر دو۔ اور مسئلہ ہوں تو نگاہیں نہ چراؤ مجھ سے، مسئلہ ہوں تو نگاہیں نہ چراؤ مجھ سے، اپنی چاہت سے توجہ سے مجھے حل کر دو۔ مسئلہ ہوں تو نگاہیں نہ چراؤ مجھ سے، اپنی چاہت سے توجہ سے مجھے حل کر دو۔ اپنے غم سے کہو ہر وقت میرے ساتھ رہے، اپنے غم سے کہو ہر وقت میرے ساتھ رہے، ایک احسان کرو اس کو مسلسل کر دو۔ باندھ لیں ہاتھ پہ سینے پہ سجا لیں تم کو، باندھ لیں ہاتھ پہ سینے پہ سجا لیں تم کو، جی میں آتا ہے کہ تعویذ بنا لیں تم کو۔ باندھ لیں ہاتھ پہ سینے پہ سجا لیں تم کو، جی میں آتا ہے کہ تعویذ بنا لیں تم کو۔ پھر تمہیں روز سنواریں تمہیں بڑھتا دیکھیں، پھر تمہیں روز سنواریں تمہیں بڑھتا دیکھیں، کیوں نہ آنگن میں چنبیلی سا لگا لیں تم کو۔ پھر تمہیں روز سنواریں تمہیں بڑھتا دیکھیں، کیوں نہ آنگن پہ چنبیلی سا لگا لیں تم کو۔ ہے تمہارے لیے کچھ ایسی عقیدت دل میں، ہے تمہارے لیے کچھ ایسی عقیدت دل میں، اپنے ہاتھوں پہ دعاؤں سا اٹھا لیں تم کو۔ ہے تمہارے لیے کچھ ایسی عقیدت دل میں، اپنے ہاتھوں پہ دعاؤں سا اٹھا لیں تم کو۔ کیا عجب خواہشیں اٹھتی ہیں ہمارے دل میں، کیا عجب خواہشیں اٹھتی ہیں ہمارے دل میں، کر کے منا سا ہواؤں میں اچھالیں تم کو۔
کیا عجب خواہشیں اٹھتی ہیں ہمارے دل میں، کر کے منا سا ہواؤں میں اچھالے تم کو، اور اس قدر ٹوٹ کے تم پہ ہمیں پیار آتا ہے، اس قدر ٹوٹ کے تم پہ ہمیں پیار آتا ہے، اپنی باہوں میں بھرے مار ہی ڈالیں تم، اس قدر ٹوٹ کے تم پہ ہمیں پیار آتا ہے، اپنی باہوں میں بھرے مار ہی ڈالے تم کو، باندھ لے ہاتھ پہ سینے پہ سجا لے تم کو، جی میں آتا ہے کہ تعویذ بنا لے تم کو۔ میر کا شعر ہے کہ سراپا یعنی کہ وجود، جسم، سراپا پہ جس جا نظر کیجئے، سراپا پہ جس جا نظر کیجئے، وہیں عمر ساری بسر کیجئے۔ اسی زمین میں دو شعر ہیں، میر کو ٹریبیوٹ بھی ہے۔ بھلانے دیگر کہتے ہیں دوبارہ، بھلانے کی کوشش دیگر کیجئے، بھلانے کی کوشش دیگر کیجئے، یہ ممکن نہیں ہے مگر کیجئے، اور کہ یوں بھی قریب آتے دیکھے ہیں لوگ، کہ یوں بھی قریب آتے دیکھے ہیں لوگ، میرے ساتھ بھی ایک سفر کیجئے، کہ یوں بھی قریب آتے دیکھے ہیں لوگ، میرے ساتھ بھی ایک سفر کیجئے، ہمیں بھی کھل اٹھنے کا موقع ملے، ہمیں بھی کھل اٹھنے کا موقع ملے، کبھی اس طرف بھی نظر کیجئے، ہمیں بھی کھل اٹھنے کا موقع ملے، کبھی اس طرف بھی نظر کیجئے، کہ یوں بھی قریب آتے دیکھے ہیں لوگ، میرے ساتھ بھی ایک سفر کیجئے۔ کاش میں تیرے ہنسی ہاتھ کا کنگن ہوتا، کاش میں تیرے ہنسی ہاتھ کا کنگن ہوتا، تو بڑے پیار سے چاؤ سے بڑے مان کے ساتھ، تو بڑے پیار سے چاؤ سے بڑے مان کے ساتھ اپنی نازک سی کلائی میں چڑھاتی مجھ کو، اور بے تابی سے فرصت کے خزاں لمحوں میں تو کسی سوچ میں ڈوبی جو گھماتی مجھ کو، میں تیرے ہاتھ کی خوشبو سے مہک سا جاتا۔ کاش میں تیرے ہنسی ہاتھ کا کنگن ہوتا، تو بڑے پیار سے چاؤ سے بڑے مان کے ساتھ اپنی نازک سی کلائی میں چڑھاتی مجھ کو، اور بے تابی سے فرصت کے خزاں لمحوں میں تو کسی سوچ میں ڈوبی جو گھماتی مجھ کو، میں تیرے ہاتھ کی خوشبو سے مہک سا جاتا، جب کبھی موڈ میں آ کر مجھے چوما کرتی، تیرے ہونٹوں کی میں حدت سے دہک سا جاتا۔ رات کو جب بھی تو نیندوں کے سفر پر جاتی، آپ حسن کا جو مطالعہ ہے میرا اس کی داد دیجیے گا، رات کو جب بھی تو نیندوں کے سفر پر جاتی، مرمری ہاتھ کا ایک تکیہ بنایا کرتی، رات کو جب بھی تو نیندوں کے سفر پر جاتی، مرمری ہاتھ کا ایک تکیہ بنایا کرتی، میں تیرے کان سے لگ کر کئی باتیں کرتا، تیری زلفوں کو تیرے گال کو چھیڑا کرتا، مجھ کو بے تاب سا رکھتا تیری چاہت کا نشہ، مجھ کو بے تاب سا رکھتا تیری چاہت کا نشہ، میں تیری روح کے گلشن میں مہکتا رہتا، میں تیرے جسم کے آنگن میں کھنکتا رہتا، میں تیری روح کے گلشن میں مہکتا رہتا، میں تیرے جسم کے آنگن میں کھنکتا رہتا، کچھ نہیں تو یہی بے نام سا بندھن ہوتا، کچھ نہیں تو یہی بے نام سا بندھن ہوتا۔ آخری مصرع آپ پڑھیں گے، کاش میں تیرے ہنسی ہاتھ کا کنگن ہوتا۔ میں کسی طور تیرا ہو ہی نہیں سکتا ہوں، میں کسی طور تیرا ہو ہی نہیں سکتا ہوں، چھوڑ دامن مجھے جانے دے، مجھے تنگ نہ کر، دیکھ میں تیسری دنیا کا ہوں مفلس شہری، میرا ہر پل نئے قرضوں میں دبا جاتا ہے، یہ میرا دور ہے اکبر کا حسین دور نہیں، بھوک اور پیاس سے کرلاتے ہوئے لوگوں کو، بھوک اور پیاس سے کرلاتے ہوئے لوگوں کو، دیکھ پتھرائی ہوئی آنکھوں کے ان حلقوں کو، دیکھ پتھرائی ہوئی آنکھوں کے ان حلقوں کو، یہ ہمارے دوست بیٹھے ہیں، دیکھ فرقوں میں بٹے جاتے ہیں میرے بازو، دیکھ فرقوں میں بٹے جاتے ہیں میرے بازو، روز گلیوں میں کٹے جاتے ہیں میرے بازو، نت نئے ظلم کو سہتے ہوئے اور جیتے ہوئے،
دیکھ میری نئی نسلوں کو دھواں پیتے ہوئے، میری گلیوں میں بھٹکتے ہوئے مفلس بچے، میری گلیوں میں بھٹکتے ہوئے مفلس بچے، میرے کھیتوں پہ اترتے ہوئے بنجر موسم، مجھے مزدور کی اجرت کے لیے لڑنا ہے۔ دیکھیے آخری موقع ہے میرے لوگوں کا اور ان کے لیے آگے کی طرف بڑھنا ہے۔ میرے محدود وسائل میں یہ ممکن ہی نہیں، میرے محدود وسائل میں یہ ممکن ہی نہیں میں انہیں دل سے لگاؤں کہ تیرے پیکر کو، میں انہیں دل سے لگاؤں کہ تیرے پیکر کو۔ میں نہیں کہتا کہ سستے ہیں تیرے سب جذبے، ہاں مگر ان کو کسی اور کی آنکھوں میں سجا۔ دیکھ یوں ضد تو نہ کر میری رفاقت کے لیے، دیکھ یوں ضد تو نہ کر میری رفاقت کے لیے، یہ تیرا حسن نہیں کچھ بھی محبت کے لیے۔ چھوڑ دامن مجھے جانے دے، مجھے تنگ نہ کر، چھوڑ دامن مجھے جانے دے، مجھے تنگ نہ کر، میں کسی طور تیرا ہو ہی نہیں سکتا ہوں۔ نسل آدم کے مقدر میں فقط گولی ہے، نسل آدم کے مقدر میں فقط گولی ہے، تو بھی سنتی ہے نا بندوق کہیں بولی ہے۔ میرے لوگوں پہ مسلط ہوئی جاتی ہے یہ جنگ، میرے لوگوں پہ مسلط ہوئی جاتی ہے یہ جنگ۔ دیکھ یہ پھول سے چہرے ہوئے کیسے بے رنگ، دیکھ کندھار یہ بغداد فلسطین کشمیر، ہائے کیا خواب تھے، ہائے کیا خواب تھے، لاشیں ہوئی جن کی تعبیر۔ دیکھیے کس نے پکارا یہ تڑپ کس کی ہے، دیکھیے کس نے پکارا یہ تڑپ کس کی ہے۔ دیکھ وہ ایک ہی بیٹا تھا جسے مارا ہے، دیکھ وہ ایک ہی بیٹا تھا جسے مارا ہے۔ دیکھ وہ تازہ دھماکے میں جھلستے ہوئے لوگ، دیکھ وہ تازہ دھماکے میں جھلستے ہوئے لوگ، دیکھ وہ نیم برہنہ کسی معذور کی لاش، ایک احساس کے آنچل کو ترستے ہوئے لوگ۔ دیکھ وہ جیب کترتا ہوا کمسن بچہ، دیکھ وہ جیب کترتا ہوا کمسن بچہ، دیکھ ابھری ہے پھر آواز کہیں ماتم کی، دیکھ ابھری ہے پھر آواز کہیں ماتم کی۔ میری تہذیب کے بکھرے ہوئے ٹکڑوں کا جلوس، میرے ملنے میں رکاوٹ میرے خوابوں کا جلوس۔ رات دن سوگ کے عالم میں ہے تن من جانا، رات دن سوگ کے عالم میں ہے تن من جانا۔ اب تو بے معنی ہے رشتے سبھی بندھن جانا، کیسے پہناؤں تیرے ہاتھ میں کنگن جانا۔ اور میں کسی طور تیرا ہو ہی نہیں سکتا ہوں، میں کسی طور تیرا ہو ہی نہیں سکتا ہوں، ایک صورت میں مگر ہم سفری ممکن ہے۔ نظم کیا آخری بند ہے، ایک صورت میں مگر ہم سفری ممکن ہے۔ اپنے فرسودہ محبت کے تصور کو بدل، اپنے فرسودہ محبت کے تصور کو بدل۔ مجھے پانا ہے تو پہلے میرے ہونے کو گنوا، مجھے پانا ہے تو پہلے میرے ہونے کو گنوا۔ نوچ کر پھینک دے اس دل سے میرے رنج و ملال، نوچ کر پھینک دے اس دل سے میرے رنج و ملال۔ اپنی رگ رگ میں بسا ان کی محبت کا خیال، اپنی رگ رگ میں بسا ان کی محبت کا خیال۔ دیکھ جو فیصلہ کرنا ہے ذرا جلدی کر، دیکھ جو فیصلہ کرنا ہے ذرا جلدی کر۔ ہاں تو پھر لا میرے ہاتھوں میں ہنسی ہاتھ تھما، ہاں تو پھر لا میرے ہاتھوں میں ہنسی ہاتھ تھما۔ اپنے مہکے ہوئے ہاتھوں سے یہ گولی تو نکال، میں وہاں دیکھتا ہوں تو یہاں والوں کو سنبھال۔ عرض کیا ہے کہ مسجد میں بھی شاعر نے سنائی تھی غزل، مسجد میں بھی شاعر نے سنائی تھی غزل، اللہ کے گھر میں یہ ادب کا چلہ، اللہ کے گھر میں یہ ادب کا چلہ، ہر شعر پہ آواز ملائک آئی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آئی لو یو کہہ دیا تو کیا قیامت آ گئی، دل جواں ہو تو شگفتہ چٹکلے بھی آئیں گے، کب تلک تنہا گزارے گا وہ اپنی زندگی، صدر رنڈوا ہو تو ایسے مرحلے بھی آئیں گے۔ اسلام آباد کی ایک سرکاری عمارت میں گدھا داخل ہو گیا، اس کے بعد یہ قطع کہا کہ کیپٹل میں حضرت انسان کی تقلید میں
जानवर एक काबिले गौर आ गया तो क्या हुआ, जानवर एक काबिले गौर आ गया तो क्या हुआ, बोझ है कौमी खजाने पर जहां इतने गधे, बोझ है कौमी खजाने पर जहां इतने गधे, एक गधा इस शहर में और आ गया तो क्या हुआ। और घोड़ा ये कह रहा था